الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، پچھلے ہفتے میں نے آپ کے سامنے عشرہ ذی الحجہ سے متعلق چند باتیں رکھی تھی۔ آج بھی دیکھیے اسی عنوان کو سامنے رکھ کر میں مزید باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بساک اللہ رب العزت سے دعا فرما دے کہ صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، آج ذی الحجہ کی 8 تاریخ ہو چکی اور کل جو ہے وہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے، یعنی عرفہ کا دن ہے۔ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو اللہ رب العزت نے حج کا سب سے عظیم الشان رکن وقوف عرفہ تجویز فرمایا اور ہمارے لیے اس خاص 9 تاریخ کا نفلی روزہ مقرر فرمایا، جس کے بارے میں سیدنا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، کہ جو بندہ عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے تو مجھے اللہ رب العزت کی ذات پر یہ بھروسہ ہے کہ اللہ رب العزت اس ایک روزے کی برکت سے اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اتنی بڑی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کی بیان فرمائی۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، کوشش کریں کہ کل کے مقدس دن روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اسی طرح دیکھیں، ان ایام کے اندر ایک عمل اور ہے جس کا نام ہے تکبیر تشریق، جو عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کی نماز فجر سے شروع ہو کر 13 تاریخ کی عصر تک جاری رہتی ہے۔ وہ تکبیر تشریق یہ ہے: اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا جو ہے وہ واجب قرار دیا گیا۔ مردوں کے لیے اسے درمیانی بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے، آہستہ آواز سے پڑھنا خلاف سنت ہے۔ یہ تکبیر تشریق میرے پیارے بھائیوں خواتین کے لیے بھی مشروع ہے، اگرچہ خواتین کے اوپر واجب ہونے کے بارے میں علماء کرام کے 2 قول ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ واجب ہے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ مستحب ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہماری خواتین حضرات بھی اس تکبیر تشریق کو پڑھ لیا کریں۔ ہاں، البتہ وہ درمیانی بلند آواز کی بجائے آہستہ آواز سے پڑھیں۔ اللہ رب العزت عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ پھر آپ دیکھیں، چوتھا اور سب سے افضل عمل جو ان ایام کے اندر اللہ رب العزت نے مقرر فرمایا وہ ہے میرے پیارے بھائیوں قربانی۔ اور قربانی میں پہلے آپ کو بتا چکا کہ سال کے دوسرے ایام کے اندر انجام نہیں دی جا سکتی، صرف ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ، 11ویں تاریخ اور 12ویں تاریخ کو انجام دی جا سکتی۔
ان ایام کے علاوہ اگر ہمارا کوئی بھائی قربانی کرنا چاہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے قربانی کے فضائل رکھتا ہوں، وہ احادیث مبارکہ رکھتا ہوں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے فضائل بیان فرمائے۔ اس کے بعد اگر وقت کی سہولت رہی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا جو قربانی کا پس منظر ہے اور جس کی یادگار کے طور پر یہ قربانی کی جاتی ہے۔ دیکھیں، قربانی جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی زبان کے اندر قربانی لفظ قربان سے نکلا ہے، اور قربان جو ہے وہ لفظ قرب سے نکلا ہے۔ لہذا ہم قربانی کا ترجمہ یہ کریں گے کہ ایسی چیز جس سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کیا جائے، اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کیا جائے۔ اور قربانی کے پورے عمل کے اندر یہی سکھایا، دکھایا اور بتایا گیا ہے کہ جب بھی اللہ رب العزت کی جانب سے کوئی حکم آ جائے تو ہمیں اس حکم کے اندر عقلی گھوڑے نہیں دوڑانے، ہمیں اس حکم کے اندر حکمتیں نہیں تلاشنی، ہمیں اس حکم کے اندر مصلحتیں نہیں تلاشنی، نہ ہمیں یہ کہنا کہ ایسا کیوں ہے، کس لیے ہے۔ ایک مومن کا کام ہی یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کی جانب سے کوئی حکم آ جائے تو فوراً اس حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دے اور اس حکم کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ رب العزت یہ باتیں ہمارے دل و دماغ کے اندر بٹھا دے اور ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ دیکھیں، ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ اللہ رب العزت کو قربانی کے ایام میں انسان کا کوئی بھی عمل خون بہانے یعنی قربانی سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا، اور بلا شبہ قیامت کے دن قربانی کے سینگوں، بالوں اور کھروں کے بدلے میں بھی ثواب ملے گا۔ اور فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ، اور بلا شبہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ رب العزت کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، لہذا تم لوگ قربانی خوش دلی کے ساتھ کیا۔ اسی طرح دیکھیں، ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جس کو امام احمد اور صاحب ابن ماجہ علیہم الرحمہ دونوں نے روایت کی۔ اس روایت کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا چیز ہے؟ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، کہ یہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ جب صحابہ کرام نے یہ جملہ سنا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے تو فوراً صحابہ کرام نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا کہ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، کہ اگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے تو ہمارے لیے اس میں کیا ہے، یعنی ہمیں قربانی کے اندر کیا ثواب ملے گا۔
اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ جب صحابہ کرام نے یہ جملہ سنا کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی تو صحابہ کرام کو میرے پیارے بھائیوں بڑا تعجب ہوا۔ صحابہ کرام نے سوچا کہ بھائی بعض جانور تو ایسے ہوتے ہیں جن کے جسموں کے اوپر بال ہوتے ہیں، اور بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جن کے جسموں کے اوپر اون ہوتی، تو کیا اون میں بھی ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی؟ چنانچہ صحابہ کرام نے فوراً عرض کیا کہ فالصوف یا رسول اللہ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ اون کا کیا معاملہ؟ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، کہ اون کے اندر بھی ہر بال میں ایک نیکی ملے، اون میں بھی ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے۔ یعنی جس طرح جانوروں کے جسموں کے اوپر جو بال ہوتے ہیں، ہم ان بالوں کو گن نہیں سکتے، ہم ان بالوں کو شمار نہیں کر سکتے، ہم ان بالوں کو گنتی اور تعداد کے اندر نہیں لا سکتے، اسی طرح قربانی کا ثواب بھی اتنی کثرت سے دیا جائے گا کہ پیارے بھائیوں ہم اسے شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ لیکن یاد رکھیں جہاں قربانی کرنے کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے، وہیں قربانی نہ کرنے پر میرے پیارے بھائیوں بڑی ہی سخت وعید بھی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ من وجد ساعۃ لأن یضحی، جس بندے کے اندر قربانی کرنے کی گنجائش ہو، جس بندے کے اندر قربانی کرنے کی استطاعت ہو، طاقت ہو، فلم یضحی، پھر بھی ایسا بندہ قربانی نہ کرے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فلا یحضر مصلانا، ایسا بندہ ہماری عیدگاہ کے اندر نہ آئے۔ اتنی سخت وعید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس لیے کہتا ہوں میرے پیارے بھائیوں، اگر صاحب نصاب ہیں تو پھر قربانی ضرور کریں، اگر صاحب وسعت ہیں تو پھر قربانی ضرور۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی قربانی نہیں چھوڑی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ 10 سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر قیام فرمایا، اور ہر سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے رہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی دی، جن میں سے غالباً 63 اونٹوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ذبح فرمایا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں یہ معاملہ اتنا معمولی نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں، اور صاحب نصاب ہونے کے بعد بھی اس عظیم فریضے کو ٹلاتے رہتے۔ اگر صاحب نصاب ہیں تو پھر قربانی کرنے کی ضرور کوشش کریں، اللہ رب العزت عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ دیکھیے بہت ہی مختصر انداز میں آپ کے سامنے وہ واقعہ رکھتا ہوں جو قربانی کا پس منظر ہے، اور جس کی یادگار کے طور پر یہ قربانی کی جاتی ہے۔ دیکھیں بڑی ہی آرزوؤں، تمناؤں یا پھر کہیے دعاؤں کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، ننھا اسماعیل، جو ابھی سن شعور کو بھی نہیں پہنچا تھا، سمجھداری کی عمر کو بھی نہیں پہنچا تھا، کہ اچانک اللہ رب العزت کی جانب سے امتحان کی ایک گھڑی آتی، ایک ایسی آزمائش آتی ہے کہ جس کا نظارہ چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ یہ کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ایک خواب دیکھتے ہیں
کہ میں اپنے اسی پیارے بیٹے اسماعیل کو اللہ رب العزت کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، قربان کر رہا ہوں۔ آپ یہی خواب مسلسل 3 روز تک دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ بھی اللہ رب العزت کی جانب سے ایک کھلی آزمائش ہے۔ اگر اللہ رب العزت چاہتے تو سیدھا وحی کے ذریعے حکم نازل فرماتے، آپ ڈائریکٹ اپنے پیغمبر سے یہ کہہ دیتے کہ اے ابراہیم، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے اسی پیارے بیٹے، اسی ہونہار بیٹے اسماعیل کو ہماری راہ میں قربان کر دو، ذبح کر دو۔ لیکن نہیں، اللہ رب العزت نے یہ حکم جو ہے وہ خواب کے ذریعے دیا۔ دیکھیں، انبیاء کرام علیہم السلام کے خواب بھی وحی الہی ہوا کرتے، میرے اور آپ کے خوابوں کی طرح نہیں ہوتے۔ تو امتحان اس طرح تھا کہ دیکھنا یہ ہے کہ ابراہیم اس خواب کے اوپر عمل کرتے بھی ہیں یا نہیں۔ اگر سچی میرے یا آپ جیسا کوئی بندہ ہوتا تو یہ تعویل کر دیتا کہ بھائی یہ عمل مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے، حقیقت تھوڑا ہی ہے، میں تو نہیں کرتا۔ لیکن وہ سیدنا ابراہیم تھے جنہیں خلیل اللہ کے لقب سے نوازا گیا، جنہیں اللہ رب العزت کا دوست کہہ کر پکارا گیا۔ آپ منشأ الہی کو فوراً سمجھ گئے اور آپ نے پلٹ کر ایک مرتبہ بھی اللہ رب العزت سے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ آپ مجھے ایسا حکم دے کیوں رہے ہیں۔ دنیا کا کوئی قانون، دنیا کا کوئی نظام زندگی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ عقل کی کسی ترازو کے اوپر یہ بات کھری نہیں اترے گی کہ ایک باپ اپنے بچے کو ذبح کر دے، ایک باپ اپنے بچے کے گلے پر چھری چلا دے۔ اس طرح کا ایک جملہ بھی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے نہیں کہا، بلکہ اس کے بجائے دیکھیں اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، اے میرے پیارے بچے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ رب العزت کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، قربان کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتا تیری کیا رائے ہے۔ یہ رائے سیدنا ابراہیم نے اس لیے نہیں پوچھی کہ بیٹے نے کہہ دیا ذبح کر دو تو کر دوں گا اور منع کر دیا تو نہیں کروں گا، بلکہ سیدنا ابراہیم بھی اپنے بیٹے کا امتحان لینا چاہتے تھے۔ آپ دیکھنا چاہتے تھے کہ میرا بیٹا کتنے پانی میں ہے، آپ دیکھنا چاہتے تھے کہ میرے بیٹے کا اللہ رب العزت کے حکم کے بارے میں کیا تصور ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، وہ بیٹا بھی ننھا اسماعیل تھا، آنے والا پیغمبر تھا، اور پیغمبر بھی ایسا پیارا کہ جس کی نسل سے سید الاولین، سید الآخرین، سیدنا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے۔ اس معصوم بچے نے بھی پلٹ کر اپنے باپ سے ایک مرتبہ یہ نہیں کہا کہ ابا جان یہ تو بتا دیجئے کہ میرا قصور کیا، میرا جرم کیا ہے، کیوں آخر مجھے موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے، کیوں آخر میرے گلے پر چھری چلائی جا رہی ہے، کیوں آخر مجھے ذبح کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کا ایک جملہ بھی اس معصوم بچے نے نہیں کہا، بلکہ اس کے بجائے دیکھیں کتنی پیاری بات کہی۔ اس بچے نے کہا کہ یا ابت فعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو اللہ رب العزت کی جانب سے جو حکم ملا ہے آپ اسے پورا کر ڈالیے۔ اور اس کے بعد تو اتنا پیارا جملہ کہا کہ حقیقت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تربیت کا حق ادا کر دی۔ اس معصوم بچے نے کہا ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ رہا ہے ابا جان میرا معاملہ تو آپ گھبرانا مت، آپ یہ مت سوچنا کہ میرا بیٹا شور مچائے گا، آپ یہ مت سوچنا کہ میرا بیٹا چلائے گا، آپ یہ مت سوچنا کہ میرا بیٹا مجھے میرے اس عمل سے روکے گا، بلکہ آپ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں۔
دیکھیں جب باپ بھی ایسا مضبوط ارادہ رکھنے والا اور بیٹے کے بھی ایسے مضبوط ارادے، اور باپ نے بیٹے کو لٹا بھی لیا اور اللہ رب العزت کے حکم کو عمل میں لانے کے لیے تیار بھی ہو گئے، اس وقت بھی اس معصوم بچے نے اپنے باپ سے بڑا پیارا جملہ کہا۔ حقیقت میں یہ ثابت کر دیا کہ یہ بچہ جو ہے وہ آنے والا پیغمبر ہے۔ اس معصوم بچے نے بڑے ادب سے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، آپ مجھے سیدھا نہ لٹائیے بلکہ پیشانی کے بل لٹائیے، کیونکہ اگر آپ مجھے سیدھا لٹائیں گے تو جس وقت آپ چھری چلائیں گے اس وقت میری جو صورت ہے وہ آپ کے سامنے ہوگی۔ کہیں ایسا نہ ہو میری شکل دیکھ کر آپ کے دل کے اندر جو ایک باپ کی محبت ہے وہ محبت جوش میں آ جائے، اللہ رب العزت کے حکم کے اوپر غالب آ جائے اور پھر آپ ابا جان چھری نہ چلا سکے۔ دونوں باپ بیٹوں کی یہ ادائیں اللہ رب العزت کو اتنی اچھی لگی، اتنی پسند آئی کہ فوراً اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے خواب سچ کر دکھایا۔ کسی اور موقع پر انشاءاللہ اس واقعے کو تفصیل سے آپ کے سامنے رکھیں گے، صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے یہ اشارہ دے دیا کہ ہمیں اسماعیل کا گلا کٹانا مقصد نہیں تھا بلکہ صرف اور صرف امتحان لینا مقصد تھا، اور امتحان کے اندر تم دونوں کے دونوں باپ بیٹے کھرے اترے، کامیاب ہو گئے، اور پھر آسمان سے ایک عمدہ اور موٹا دمبا جو ہے وہ سیدنا اسماعیل کی جگہ پر ذبح ہونے کے لیے اللہ رب العزت نے نازل فرما دیا، جس کو قرآن مقدس نے کہا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ ایک عظیم قربانی بنا دی، اور وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس واقعے کو قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے چھوڑ دیا، یعنی ان کے اوپر یہ لازم کر دیا کہ اگر صاحب نصاب ہوں گے تو قربانی ضرور کرنا۔ اللہ رب العزت مجھ سمیت ہر مومن کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔